السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے میڈیا کے عربی کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک خبر لے کر آئے ہیں۔ پہلے ہم اس کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معانی، اور آخر میں حسب سابق انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ تو عبارت سماعت فرما لیں۔ كانت الشاحنة محملة بالوقود فانفجرت بعد اصطدامها بشجرة۔ كانت الشاحنة محملة بالوقود فانفجرت بعد اصطدامها بشجرة۔ یہ ہم نے آپ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس عبارت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً اکثر وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی طرح قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان میں کتنی ترقی آئی ہے، اور کس قدر الفاظ اور جملوں میں اسلوب کے اعتبار سے اور بعض الفاظ کے معنی کے اعتبار سے کس قدر تبدیلی آئی ہے۔ کانت، آپ جانتے ہیں کان یکون تھا یا ہوگا، تو جب آپ گزشتہ زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ بھی جب زمانہ دور کا گزرا ہو تو اس کے لیے کان بولتے ہیں یا کانت تھا۔ اور الشاحنۃ، شاحنۃ کا معنی ہوتا ہے کنٹینر یا ٹرک، جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کے اندر سامان ایک جگہ سے منتقل کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ وہ سامان ہوتا ہے جو باہر ملک سے آیا ہوتا ہے، یا ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کی طرف منتقل کیا جانے والا مال ہوتا ہے۔ اس کے اندر گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہو سکتا ہے، یا خام مال بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح پیٹرول بھی مختلف پمپوں میں جو منتقل کیا جاتا ہے تو بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے، ان کو عربی زبان میں شاحنۃ کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہے شاحنات، شاحنات۔ اور شاحنۃ کا لفظ ایک اور وجہ سے بھی آج کل آپ سن رہے ہوں گے، اور وہ یہ کہ خبروں میں فلسطین کے اندر دخول الشاحنات کے یسمح بدخول 600 شاحنات کے تقریباً 600 کنٹینروں کے داخلے کی اجازت ملے گی غزہ کے اندر، تو اس لیے شاحنۃ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ حمل یحمل، جس پر بھار ڈالا گیا ہو، جس پر سامان ڈالا گیا ہو، چونکہ اس کے اندر الوقود ڈالے گئے تھے، مختلف مواد تھا، ایندھن تھا۔ یہ ایندھن پیٹرول اس قسم کے مواد کو کہا جاتا ہے۔ محملتاً، حمل یحمل، باہر ڈالنا۔ قرآن کریم میں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ بالوقود، وقود کہتے ہیں ایندھن کو جو جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کل پیٹرول اور اس قسم کے جو مواد ہوتے ہیں، خام مال ہوتا ہے یا بنا ہوا مال ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کو وقود کہا جاتا ہے، اور یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اور انفجرت، انفجر ینفجر، پھٹنے کو کہتے ہیں۔ انفجر ینفجر، پھٹنے کو کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے دھماکے کے معنی میں، اس لیے کہ دھماکے کے اندر بھی پھٹنا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں دھماکے کو الانفجار۔ وقع انفجار رہیب فی غزہ، غزے میں ایک شدید دھماکہ ہوا ہے، خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ تو انفجر ینفجر، پھٹنا، اور وقع الانفجار، دھماکہ ہونا۔ اور اصطدم یصطدم، اصطدم یصطدم، ٹکر لینے کو، ٹکرانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح دو گاڑیاں آپس میں ٹکر مارتی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اصطدام کہتے ہیں ایکسیڈنٹ کو۔ اور شجرتن، درخت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشجار ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ ترجمے میں ایک بات آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ ترجمہ کی مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ ایک وہ ترجمہ ہوتا ہے جو ہم تحت اللفظ ترجمہ کرتے ہیں، جس کو لفظی ترجمہ کہا جاتا ہے، اور ایک ترجمہ وہ ہوتا ہے جو ایک بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہم الفاظ کی رعایت کرتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ وہ ہے جس کو صحافتی ترجمہ یا آزاد ترجمہ کہا جاتا ہے۔
یہ وہ ترجمہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس خبر کو اس اسلوب میں نقل کر لیتے ہیں جس اسلوب میں دوسرے زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے آج آپ کے سامنے ایک صحافتی ترجمہ کیا ہے، آزاد ترجمہ کیا ہے کہ كانت الشاحنة محملة بالوقود فانفجرت بعد اصطدامها بشجرة. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ درخت کے ساتھ ٹکرانے کے بعد کنٹینر پھٹ گئی، اور كانت الشاحنة محملة بالوقود، اور وہ ایندھن سے لدی ہوئی تھی یا اس پر ایندھن لادا گیا تھا، ڈالا گیا تھا. تو یہ ایک لفظی ترجمہ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو آپ صحافتی اور آزاد ترجمہ میں لے کے آئیں گے تو خبر میں آپ اس طرح پڑھیں گے کہ ایندھن سے بھرے ہوئے ٹرک میں درخت سے ٹکرانے کے بعد دھماکہ. ایندھن سے بھرے ہوئے ٹرک میں درخت سے ٹکرانے کے بعد دھماکہ. یہ آپ اگر اردو اخباروں میں پڑھیں گے یا خبروں میں سنیں گے تو آپ کو یہ خبر اس اسلوب میں ملیں گی. حالانکہ اہل لسان سمجھنے والے، زبان کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ نحو و صرف کے اعتبار سے یہ ترجمہ تھوڑا سا دور پڑتا ہے. بہرحال زیادہ کامیاب ترجمہ بھی یہی ہے اگر مقصد یہ ہو کہ خبر منتقل کی جائے. اور اگر ترجمہ سکھانا مقصود ہو پھر لفظی ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ الفاظ ذہن نشین ہو جائے. تو آج ایک مختصر سبق ہے، اس کو آپ اپنے پاس کاپیوں میں بھی نوٹ کریں اور یاد بھی کریں، اور الفاظ کی ساخت کو بھی دیکھیں. ان کے اگر مفرد ہے تو اس کا جمع یاد کریں، جمع ہے تو اس کے واحد اور مفرد کو سمجھیں، اور جملوں کے اندر بھی غور و فکر کریں، اور زبانی بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. خاص کر جو عربی عبارت ہے اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی ساخت بیٹھ جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ سبق آپ کو پسند آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.